الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان کے شروع سے آج تک فجر کے بعد دین کی بات الحمدللہ ہوتی رہی ہے۔ اب فکر اس بات کی کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر جائے گا تو جو کچھ ہم نے دین کی بات سنی ہے اور جو فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی ہے وہ رمضان المبارک کے بعد بھی باقی رہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ رمضان المبارک در حقیقت ایک تربیتی سیشن ہے، ہماری ٹریننگ ہے، جس میں ہم مختلف اچھی باتوں کی، اچھی صفات کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ تو ٹریننگ کا فائدہ تو تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی ٹریننگ ختم ہو تو اس کے بعد بھی اس ٹریننگ کا فائدہ آپ کو محسوس ہو۔ اگر جو تربیت ہوئی ہے تو اس کورس کے درمیان تو فائدہ ہوا اور اس کے بعد فائدہ نہ ہو تو ایسی تربیت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اب ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں صبر کی تربیت حاصل ہوئی، ہمیں تقوی کی تربیت حاصل ہوئی، ہمیں معاشات اور غمخواری کی تربیت حاصل ہوئی، بھوکا رہ کر اندازہ ہوا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاسا رہ کے اندازہ ہوا کہ پیاس کیا ہوتی ہے، کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ جہاں فاقے ہوتے ہیں جن گھروں میں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ یہ ساری باتیں رمضان المبارک سے ہم نے سیکھی ہیں، اور پھر پورے 29 دن روزانہ فجر کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھتے رہے اور اسے سمجھتے رہے۔ تو بھائی اب فکر اس کی کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہو تو یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں رہیں۔ ظاہر ہے وہ انوارات تو نہیں رہیں گے جو رمضان المبارک میں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن بہرحال ہم مسلمان ہیں، رمضان کے بعد بھی ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، تو اس کی فکر ہم سب کو کرنی ہے۔ اور اس کے لیے دو باتیں ہیں جس کا اگر ہم سب خیال رکھیں تو انشاءاللہ ان ساری باتوں کا رمضان کے بعد بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ با جماعت نماز کا اہتمام کریں، یعنی یہ عزم کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس نے فجر پڑھی بقیہ نمازیں تو یقیناً انشاءاللہ وہ اس نے پابندی سے پڑھی ہوں گی، تو یہ عزم کریں کہ رمضان المبارک کے بعد ہم پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں گے۔ انشاءاللہ اگر پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے والے بن گئے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ جو کچھ فوائد آپ کو حاصل ہوئے ہیں رمضان المبارک میں یہ باقی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو جو پہلا خط لکھا، آپ اندازہ کیجئے کہ گورنر کو کوئی خط لکھ رہا ہے اور آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ دیکھو تمہاری گورنری کے جتنی تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ گورنروں کو خط لکھ رہا ہے امیر المومنین کہ سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ جو نماز کا خیال رکھنے والا ہے وہ بقیہ چیزوں کا بھی خیال رکھے گا، اور جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ بقیہ چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ کہ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ اگر نماز کا اہتمام ہو پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تو پھر یہ ساری خیروں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو بری باتوں سے خود ہی بچتا ہے، اور یہ نماز اس کو بری باتوں سے خود ہی روکتی ہے۔ اس لیے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی پکا عزم کریں آج سے کہ ہم پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ جو کچھ ہماری تربیت ہوئی ہے یہ باقی رہے گی۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام کریں۔
नेक सोहबत का एहतमाम करें। ये नेक सोहबत बड़ी मौसर है। देखिए हम मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं और यहाँ पे कितने अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। हम यहाँ पे जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, फिर दीन की बात सुनने के लिए बैठते हैं, तो हमारे दिल की कैफियत कुछ और होती है, मस्जिद के बाहर दिल की कैफियत कुछ और होती है। तो ये जो अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, जो अल्लाह को याद करने के लिए यहाँ आए हैं, कोई और मकसद नहीं है, तो इनके साथ बैठने से हमारे दिल की कैफियत बदल जाती है। तो मेरे भाई, रमज़ान के बाद भी इसका एहतमाम करें कि अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपना ख़ास ताल्लुक़ नसीब किया है, उनके बयानात में जाएं, खुद भी जाएं, अपने बीवी बच्चों को भी लेकर जाएं, अपनी फैमिली को लेकर जाएं, और हफ्ते में कम अज़ कम एक दिन किसी अल्लाह वाली की मजलिस में बैठें। और मैं मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ आपसे कि अल्लाह वाली की पहचान क्या है। अल्लाह वाला वो नहीं है जो किसी कब्र का मुजाविर हो। अल्लाह वाला वो नहीं है जो कव्वाली की धुन पे रक्स कर रहा हो, गले में माला हो, हाथों में कंगन हो, पाँव में पाजेब हो। वो अल्लाह वाला नहीं है। अल्लाह वाला वो है कि जिसकी मजलिस में बैठकर अल्लाह याद है। बस ये पहचान है कि अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह। ये हदीस में फरमाया है कि अल्लाह का वली कौन है। अल्लाह का वली वो है कि जब इंसान उसे देखे तो अल्लाह याद है। आदमी उसकी महफिल में बैठे तो दीन की फिक्र और आखिरत की फिक्र लेकर उठे। बस ये अल्लाह वाले हैं। तो ऐसे लोगों को तलाश करें कि जिनकी सोहबत में बैठे हैं तो वहां से दीन की फिक्र लेकर उठे। जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत लंबा चौड़ा बयान भी करता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। खाली उनके पास बैठना भी फायदे से खाली नहीं। कि इंसान उनके पास बैठता है तो वहां से उठता है जब, तो दीन की फिक्र लेके उठता है, अपने आमाल की फिक्र लेके उठता है, ये सोच लेके उठता है कि भाई मैं आर्जी तौर पे दुनिया में आया हूँ, यहाँ पे मुझे आखिरत की तैयारी करनी। गफलत से निकलता है। हमारा सबसे बड़ा मुश्किल मसला ये है कि हम गफलत की जिंदगी गुजारते हैं। गफलत का मतलब क्या, कि कोई अच्छा काम हो गया, कोई गुनाह हो गया, हो गया, हमें ये फिक्र नहीं है कि गुनाह क्यों हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की मजालिस से बैठने से ये फिक्र पैदा होती है कि भाई हमसे गुनाह ना हो। अगर गुनाह हो भी जाए तो कम से कम उसमें नदामत का एहसास होता है कि ये नहीं होना चाहिए था। बस यही है कि अल्लाह ऐसी ज़िंदगी हमें नसीब फरमा दें कि जहाँ हम इस गफलत से बाहर निकलें। हदीस में फरमाया ना कि इदा इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यअतुक फअंत मोमिन। देखो तुम्हारे मोमिन होने की अलामत यह है कि तुम नेकी करो तो तुम्हें खुशी हो, और तुम गुनाह करो तो तुम्हें रंज हो। ये तुम्हारे मोमिन होने की अलामत, कि इंसान नेकी करे तो खुशी का एहसास हो कि अल्लाह ने शुक्र है कि नमाज पढ़वा दी मुझे, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वालिदैन की खिदमत की तौफीक मिल गई, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ये नेक काम करवा दिया। तो उससे इंसान की तबीयत में खुशी हो। तो और कोई गुनाह सरजद हो जाए तो तकलीफ हो, रंज हो कि मुझसे क्या हो गया, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। बस ये दो बातें अगर आप में हैं तो ये अलामत है कि आप मोमिन हैं। और अगर ये दो अलामतें नहीं हैं तो कलमा तो पढ़ा है लेकिन ईमानी सिफात नहीं पैदा हो। अगर नेकी करके खुशी नहीं हो रही, गुनाह करके रंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ईमानी सिफात अंदर नहीं पैदा हो। तो इसलिए मेरे भाई, इस गफलत से निकलने की ज़रूरत है। और उसका बहुत सबसे मुअस्सिर रास्ता यह है कि अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे, ऐसे लोगों के पास आना जाना रखें कि जिनकी मजलिस से बैठकर इंसान को आखिरत की फिक्र हासिल हो। ये नहीं कि जहाँ पे बैठकर ये फिक्र हो कि अच्छा एक प्लॉट है तो दूसरा कैसे कमाऊं, दूसरा कैसे बनाऊं, लाख से 2 लाख कैसे बनाऊं, 2 से 4 कैसे कर लूं, एक गाड़ी है दूसरी कैसे हो। वहां पे मजलिस में ये बात हो रही है कि भाई तेरी गाड़ी कौन सी है, मेरी गाड़ी कौन सी है, अच्छा आजकल कौन सी हाइब्रिड कौन सी आ रही है, और फला कौन सी आ रही है। ये सारी बातें हैं अल्लाह वालों की महफिलों में नहीं होती। कि जहां से इंसान उठे तो ये फिक्र लेके उठे कि गाड़ियों की फिक्र लेके उठे, बंगले की फिक्र लेके उठे, कारोबार की फिक्र लेके उठे, तो ये अल्लाह वालों की महफिल नहीं है। अल्लाह वालों की महफिल वो होती है कि जहां इंसान उठे तो दीन की फिक्र लेके उठे। और अल्लाह के बंदे हर जमाने में मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है
بھئی دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں سچے لوگ موجود ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے جو ہماری وسعت میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ تو نیک لوگ ہوں گے تو اٹھیں گے نا، بیٹھیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہر زمانے میں اپنے نیک بندے رکھتے ہیں، ہر جگہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو آدمی کو تلاش کرنی چاہیے اور ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس سے انسان غفلت سے باہر نکلے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کا معیار بہت اونچا ہے اور آپ کو کوئی اللہ والا نہیں ملتا، تو بھائی کم سے کم اس کا اہتمام کر لو کہ جہاں بھی جمعہ پڑھو جمعے کے بیان میں شروع سے چلے جاؤ۔ جہاں بھی جمعہ پڑھیں، آپ جس مسجد میں بھی جمعہ پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کریں کہ جمعے کا بیان جو ہے اس کے شروع میں بیان پورے بیان میں شریک ہو۔ ہمارے یہاں تو خطبہ ہوتا ہے، اس وقت لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جمعے میں اور عام نماز میں تو فرق ہے نا، یعنی جمعہ عام نمازوں کی طرح تھوڑی ہے، جمعے میں صرف نماز مقصود نہیں ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی شخص کو جمعے کا خطبہ نہیں ملا تو اس کو جمعے کی نماز کا ثواب بھی نہیں ملا۔ اگر کسی شخص کو جمعے کا خطبہ نہیں ملا تو اس کو جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر ظہر پڑھنی چاہیے، کیونکہ جمعے میں مقصد واعظ ہے، جمعے کا اصل مقصد واعظ ہے کہ آدمی دین کی بات سنے، دین کے لیے بیٹھے اور دین کی فکر لے کر جائے۔ اگر آپ صرف آئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے گئے تو کیا دین کی فکر پیدا ہوئی آپ کے دل میں؟ ظہر میں تو ویسے 4 پڑھتے ہیں، آپ نے 2 پڑھی آج، تو کیا بہتری آئی آپ کے اندر؟ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے جہاں بھی جمعہ پڑھیں تو بات سنیں، بیان میں شروع سے جا کے بیٹھیں، تو انشاءاللہ یہ دین کی بات ہمارے کانوں میں پڑے گی تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ اور تبلیغی جماعت کا جو فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھ جائیں، تو وہاں پہ بھی دین کی بات ہے، وہ اس کا اثر لے کے آپ اٹھیں گے۔ کہیں درس قرآن ہو رہا ہے اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمیں اچھی صحبت، نیک صحبت میں اثر آئے۔ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے تو رمضان المبارک میں جو محنت آپ نے کی ہے اور جو ہماری تربیت ہوئی ہے، ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں باقی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمی کوتاہیاں ہماری ہوئی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ محمد حسین صاحب کے بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہوں نے آپ سے خصوصی دعا کی درخواست کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما، ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی جو اسباق ہم نے سیکھے ہیں، یا اللہ انہیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ اپنے نیک بندوں کو رمضان المبارک کے جو انوارات و برکات عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی کوئی ذرہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ بلا استحقاق عطا فرما دیجیے، یا اللہ بلا استحقاق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے انوار و برکات نصیب فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کی عطا فرما۔ یا اللہ محمد حسین صاحب کے بھانجے کو شفا عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔